ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ مکان زمین پر آ گرا۔ اس غریب انسان کو اپنے مکان کی فکر لاحق ہو گئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نیا گھر لے سکے۔ اس نے لوگوں سے ادھار مانگ کر اپنا نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ ابھی دیواریں اور دروازے ہی بنائی تھیں کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چھت بنوا سکے، لیکن اسے اپنی بیوی بچوں کی فکر تھی۔ اس نے چھت پر ٹاٹ بچھوا کر اوپر مٹی ڈال کر گزارا کیا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا تو وہ خوشی خوشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا۔ اسے برسات کی فکر تھی، لیکن اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر کی چھت ٹھیک کروا لے گا۔ اسی محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ اس شخص کا نیا گھر بنتے دیکھ کر اس چور نے سمجھا کہ شاید اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اسی لیے یہ نیا گھر بنوا رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس گھر میں چوری کی جائے۔ اس چور نے سوچا کہ اس آدمی نے نیا گھر اسی لیے بنوایا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، اور اگر میں جاؤں رات کو تو شاید مجھے بھی کچھ مل جائے۔ اسی لیے اس نے اس گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات وہ اس گھر کی چھت پر چڑھا۔ چھت پر ابھی 1-2 قدم ہی چلا تھا کہ وہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ چور نیچے کمرے میں آ گرا۔ اس کمرے میں گھر کے تمام لوگ سو رہے تھے۔ مالک اچانک گھبرایا اور اٹھ گیا۔ اس نے چور کو پکڑنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ چور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس چور کو مالک مکان پر بہت غصہ آیا، چنانچہ وہ چور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کے پاس جا کے اس نے فریاد کی کہ کل رات میں ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے گھسا، لیکن مالک مکان نے اس چھت پر ٹاٹ بچھا رکھے تھے۔ میں جیسے ہی 1-2 قدم چلا اور زمین پر آ گرا، میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مالک مکان کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے اسی وقت اس مالک مکان کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ شخص کل رات تمہارے گھر میں گرا ہے؟ مالک مکان نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ یوں کہیے کہ یہ میرے اوپر آ کر گرا، اگر یہ زمین پر گرتا تو ضرور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم تمہیں موت کی سزا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو پھانسی پر چڑھا دو۔ یہ سنتے ہی مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں آ گرا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ سزا تو آپ کو اس چور کو دینی چاہیے۔ جیسے ہی یہ بات سنی، بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ مالک مکان کو احساس ہوا کہ بادشاہ اس طرح نہیں مانے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چھت پر ٹاٹ تو راجو مزدور نے بچھایا تھا۔ اس نے سارا الزام راجو مزدور پر ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اس کی جگہ راجو مزدور کو پھانسی دی جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً گئے اور راجو مزدور کو پکڑ کر لے آئے۔ جب اسے پھانسی دی جانے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو جیسے ٹاٹ ملے میں نے بچھا دیے۔ اس میں اصل قصور تو اس شخص کا ہے جس نے یہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس شخص نے مضبوط اور اچھے ٹاٹ بنائے ہوتے تو اس ٹاٹ پر کوئی بھی چلتا مگر نیچے نہیں گرتا۔ بادشاہ کے حکم پر راجو مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا، مگر ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ لیا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو سارا قصور تمہارا ہے، اور حکم دیا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ٹاٹ بہت اچھی اور مضبوط بناتا ہوں، لیکن جب میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اس وقت میرا ایک پڑوسی جسے کبوتر اڑانے کا بہت شوق ہے، اس نے اپنے کبوتر آسمان میں اڑا دیے، اور میں بھی ان کبوتروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ اسی وجہ سے میرے کام پر اثر ہوا۔ اس میں قصور میرا نہیں، اس کبوتر باز کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کبوتر کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ اس کبوتر باز نے کہا بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑانے کا شوق ہے، لیکن اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی کی سزا دے دیں، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایک بے قصور انسان کی جان لیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کر ڈالیں۔ بادشاہ نے اس کی بات سنتے ہی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اس میں سارا قصور چور کا ہی ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ چور کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے غلام فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔
جب وہ کھڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے اور اس آدمی کے پاؤں کسی بھی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ نے کہا، احمق کہیں کے، اب اتنی چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھو گے؟ اگر اس آدمی کا قد بڑا ہے تو ایسے آدمی کو پکڑ کر لاؤ جس کا قد چھوٹا ہو۔ بادشاہ کے غلام قریب ہی ایک چوراہے پر گئے۔ وہاں ایک چھوٹے قد والا آدمی اپنی پیٹھ پر گٹو اٹھائے جا رہا تھا۔ غلاموں نے اس آدمی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے آئے اور اسے اس پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ بھی وہاں تماشا دیکھنے خود آ گیا۔ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھے پھانسی کی سزا دے رہے ہیں؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں اور پہاڑوں سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ آپ مجھے کس بات پر پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، مجھے کیا معلوم ہوگا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں؟ بس مجھے ایک چھوٹے قد والے آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں نے اس چور کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس چور کا قد لمبا ہے، اسی لیے مجھے کسی چھوٹے قد کے آدمی کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ چوری کرے ایک لمبے قد والا آدمی اور پھانسی کی سزا دی جائے ایک چھوٹے قد والے آدمی کو؟ اگر اس آدمی کا قد ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس کے پیروں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیں۔ اس آدمی کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے غلام دوبارہ چور کو پکڑ کر لے آئے۔ اس چور کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ چور وہاں کھڑا ایک ہی بات کر رہا تھا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم مرنے جا رہے ہو، تمہیں کس بات کی دیر ہو رہی ہے؟ اس چور نے جواب دیا، جنت میں کوئی بادشاہ مر گیا ہے اور اس کا تخت خالی ہے۔ اس نے وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں آئے گا وہ میری جگہ لے لے گا اور بادشاہ بن جائے گا۔ اسی لیے آپ جلدی کریں تاکہ میں وہاں جا کر بادشاہ بن جاؤں اور اس شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اس تخت پر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ چور کو رہا کر دیا جائے اور مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل تو ہونی ہی تھی۔ یوں اس بے وقوف بادشاہ کو پھانسی ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔